أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم علمنا منہ ما جہلت وذکرنا منہ ما نسیت واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمومنا وغمومنا. تمام بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم جن صورتوں کو دیکھے تھے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تقریباً 70 آیات تھیں جو ہم نے کل کی کلاس میں کور کی تھی. اور اس میں جو مین آپ لوگوں کو اندازہ ہو گئی جو بات چل رہی تھی وہ جہاد کے حوالے سے تھی. غزوہ بدر کا پورا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ہمیں بتایا تھا، اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم، دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، جہاد کا مقصد، اس کی ضرورت، اس کے احکامات، اس کے ضابطے اور قوانین کی طرف اشارہ تھا. اس میں ایک اہم بات ہمارے لیے یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی جو ایمانی اور اخلاقی طاقت ہے، یعنی کہ ان کا تقوی، ان کا صبر، ان کی عاجزی، وہ دوسرے دنیاوی اسباب یعنی تعداد اور ساز و سامان سے زیادہ اہم ہے. پھر ہم نے سورہ توبہ کی بھی جو 70 آیات ابتدائی دیکھی تھی تقریباً، اس میں اچھا ایک چیز اور جو سورہ انفال کی ذکر کرنے سے لگی وہ یہ کہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی دیکھا تھا اور سورہ انفال میں بھی کہ اگر برائی کے خلاف ہمارے دل میں نفرت نہیں ہوگی اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ ہمارا انجام بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور چیز ہمیں بتائی تھی وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا اور اپنی دل، زبان اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اطاعت کے ذریعے جو ہم ثبوت اگر دیں تو وہی صحیح شکر گزاری ہے. اور اس کی مجھے مثال ایسے لگ رہی تھی جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کوئی مدرس ڈے ہو یا نہ بھی ہو تو کبھی کارڈ ہمیں لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یا زبان سے آئی لو یو کہتے ہیں، آگے پیچھے چپٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو یہ سب ہمیں ایک حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن وہی بچے اگر ہماری مرضی ماننے کے بجائے اپنی منمانی کریں، زبان سے تو آئی لو یو بول رہے ہوں، ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہوں، لیکن جس چیز میں ہماری خوشی ہے، جس چیز سے ہم راضی ہیں، اس کے بجائے ان کاموں میں وہ لگیں جو کہ ہمیں ناپسند ہیں یا جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں، تو ہمارا وہ ان کا جو زبان سے اظہار ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے پھر. اور ہم اسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے تم اپنے عمل سے مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا کرتے ہو. اگر تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، تو پھر مجھے یقین آئے کہ واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے. تو یہی چیز بالکل اللہ کے معاملے میں بھی ہے کہ زبان اور دل سے ضرور ہم شکر ادا کریں، لیکن جب تک ہمارا عمل اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ زبان سے شاید کافی نہ رہ جائے گی. پھر سورہ توبہ جو ہم نے دیکھی تھی، اس میں جو ابتدائی 5 رکوع تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام کے غلبے کے بعد کعبہ کے طواف اور حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم احکامات دیے تھے، اور وہ مشرکین جو فساد پھیلانے والے تھے، معاہدوں کو بار بار توڑنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا. اور اس کے بعد ان کو 3 آپشن دیے گئے تھے کہ یا تو وہ ملک چھوڑ دیں، یا اسلام قبول کر لیں، یا پھر مومنین کے ساتھ جنگ کریں. اس کے بعد کے جو تقریباً 5-6 رکوع تھے وہ غزوہ تبوک سے پہلے اس وقت کے تھے جبکہ غزوہ تبوک کی تیاری چل رہی تھی. اور غزوہ تبوک کے بارے میں مختصراً کل یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے خلاف تھا،
اور اس سے قبل بھی شمال کی طرف اسلامی ریاست سے چھیڑ چھاڑ اور بدامنی کی وجہ سے 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی فوج شام کی طرف بھیجی تھی تاکہ یہاں جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان تھے ان کے لیے علاقہ پرامن ہو جائے، اور اس کے جواب میں رومن امپائر نے 1 لاکھ کی فوج بھیجی تھی، اور موتا کے مقام پر جنگ لڑی گئی تھی جس کو ہم غزوہ موتا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر مسلمان اس جنگ میں فتح مند رہے تھے، یعنی 1 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اور اس فتح کے اثرات یہ ہوئے تھے کہ پھر آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال قیصر روم نے تیاریاں شروع کی تھی، جس کا ہم نے کل پورا ذکر پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک کی تیاریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے پھر جہاد کا عام اعلان کر دیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کا جذبہ ایمان اور منافقین کی معذرتیں، سازشیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے کھلا کھلا تبصرہ کیا تھا، ان کے دلوں کا حال، ان کی حرکتیں، کیونکہ ایک بہت نازک اور فیصلہ کن موقع تھا اسلام کا نام لینے والوں کے لیے۔ اور اس وقت جو عرب کی صورتحال تھی وہ یہ کہ ملک قحط سالی کا شکار تھا، اور سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں تیار ہونے کو تھیں جن سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ فصلیں پک چکی ہیں، اور اب جب فصل کو کاٹی جائے گی تو یہ قحط کا ایک اختتام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سواریاں اور سر و سامان کی بھی قلت تھی مسلمانوں کے پاس، اور مقابلہ کئی گنا بڑی طاقت سے تھا یہاں پہ بھی۔ تو جو سچے مومنین تھے انہوں نے لبیک کہا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور یہی وہ موقع تھا جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں واقعات، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان کل پونجی لا کے رکھ دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی تیاریوں کے لیے دیا تھا، خواتین نے اپنے زیورات لا کے حاضر کیے، اور مردوں نے اپنی مشقت اور محنت کی کمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے دی کہ اس جہاد کی تیاری ہو سکے جو کہ رومن امپائر کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اب جو ہم آج کی آیات دیکھیں گے، اور اس میں غزوہ تبوک کے بعد جو حالات تھے، جو واقعات پیش ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ اس سے پہلے میں صرف آخر کی جو ہماری چند آیات تھیں اس کو مختصراً دیکھ کے انشاءاللہ جب ہم یہ آج کی آیات دیکھیں گے تو پھر تھوڑا سا اور غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گی۔ کل جب ہم جن آیات پہ رکے تھے اس کے حوالے سے 2-3 باتیں مجھے سامنے رکھنے والی لگ رہی تھیں۔ آیت نمبر اگر ہم 67 سے دیکھنا شروع کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات بتائے، ان کا انجام بھی بتائے، لیکن اہم بات کیا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں مین میخ نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، ان کو رد کر دینا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے مجھے لگا تھا کہ شاید ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ جائزہ اس لحاظ سے کہ ہم اگر اپنی جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں اور جو ہماری انگیجمنٹس ہوتی ہیں، کہاں کہاں ہم اپنے وقت، اپنا پیسہ، اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم مطلب بحیثیت مجموعی اگر ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں تو نظر کیا آتا ہے، کوئی میوزیکل فنکشن ہو، کنسرٹ ہو، تو اس میں تو ہم خوب بڑھ چڑھ کے پیسہ بھی ٹکٹ خریدنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، اس کی پلاننگ کرنا، اس کو جس طرح پہ بھی اپنا ہمیں صلاحیتوں کی ضرورت ہے اس کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف دین کی سمجھ یا ترویج کے لیے کوئی پروگرام ہو، کوئی کانفرنس ہو، کوئی ایسا موقع ہو، تو پھر ہم اس میں ذرا دوسروں کے اوپر یہ بات چھوڑ دیتے ہیں کہ جو لوگ اس میں دوسرے آگے بڑھ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا سا ہمیں اپنے گلی محلوں میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی مساجد میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انٹرسٹ، ہمارے شوق، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارا پیسہ کس قسم کے کاموں میں زیادہ لگ رہا ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سلسلے میں ان کا انجام بتایا، آتش دوزخ کا ان سے وعدہ ہے اللہ کا۔ اور پھر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے۔ یہ بھی منافقین سے یہ خطاب ہے، لیکن ہم ظاہر ہے انہیں فکر مند ہونا ہے، کیونکہ ہم بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھ چکے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ بتائے تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صاف صاف انکار کرنے والے ہیں اس دعوت کا، ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور تیسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے۔ اور اس صورت میں زیادہ تر انہیں کی اللہ تعالیٰ حرکتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے اور ان سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے عمل میں ان کے اثرات نہ آ جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔
پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک چیز جو توجہ دلانے والی لگ رہی تھی اور میں اپنے لحاظ سے بھی سوچ رہی تھی، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں اس لحاظ سے سوچ رہی تھی کہ عموماً ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں ہم مل کے بیٹھتے ہیں، ہم خواتین ہوتے ہیں، کوئی پارٹی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر ہم اپنا ذرا سا اس لحاظ سے جائزہ لیں کہ ہماری بحثیں یا ہماری گفتگوؤں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بحثوں کا ہی ذکر کرے، تو تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لے کے دیکھیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات پر تو عموماً اس کا انکار یا اس پہ بحث نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ان سے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے سود پر گھر لینے کے حوالے سے جو لوگ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو غلط کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم اس کے حق میں دلائل دے کر دوسروں کو بھی اس کی طرف للچا رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے برعکس اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ کیا کبھی ہماری گفتگویں ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام پر عمل ہم کیسے کریں، اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی اگلی نسلوں کے بارے میں، دین کی سربلندی کے بارے میں، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو اس ہدایت سے محروم ہیں ان تک اس دین کو کیسے پہنچایا جائے۔ اور یہ اس لحاظ سے میں سوچی تھی کہ عموماً ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، ہماری جو گفتگویں ہوتی ہیں، اس میں یہ موضوعات تھوڑے سے اجنبی ہوتے ہیں، ہم اس موضوعات پہ کم ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے، اس کے بغیر ہماری ساری کوششیں ناکام اور نامراد ٹھہر سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی زندگی کو اور اس کی ترجیحات کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا فوکس بنائیں جو کہ انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار ہمارے سامنے دہرایا ہے، اور جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو چیزیں ہماری موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں، ان کو ایسے ہم اپنی زندگی سے الگ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو آگے کی آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں، مومنین کے گروہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ مومنین وہ ہیں جو سچے اہل ایمان والے ہیں، ان کی صفات بتائیں اور پھر ان کا انجام بھی۔ یہاں پہ یہ آیت نمبر 71 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے لیے اہم پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کے کاموں میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو کام ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بھلائی کا حکم دینا تو شاید پھر بھی ہم کسی حد تک کر پاتے ہیں، لیکن برائی سے روکنا، کسی کو ٹوکنا، یہ تو بہت ہی مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مضبوط ہونا۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر شاید ہمارے لیے یہ کام نسبتاً آسان ہو جائے۔ اکیلے یہ کام مشکل ہے، لیکن جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ایک اجتماعیت سے جڑنا ہوگا، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا، تو پھر ہم زیادہ مضبوطی سے اور زیادہ بہتر انداز میں اس کام کو کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ دو جو گروہ ہیں، کیونکہ اگر ہم اسلام کے خلاف لوگوں کو دیکھیں تو وہ بہت آرگنائز ہو کے، بہت پلاننگ کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے کام جو ہیں وہ ہم آپس کے تفرقے میں ہی اور اپنی دنیا داری میں ہی اور اپنے گھروں میں ہی اتنے مصروف ہیں کہ پھر ہمیں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی جتنی سرگرمی سے دین کے دشمن اس کام کے پیچھے لگے ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہم بھی اس کی اہمیت کو محسوس کریں کہ ہمارا دین اس وقت کی ضرورت، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت، اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، اور پھر اس کے لیے انشاءاللہ وقت بھی نکالیں اور پلان بھی کریں۔ آج کی آیات جو ہے وہ آیت نمبر 73 سے شروع ہوں گی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ والی جو آیات ہیں یہ غزوہ تبوک سے واپس آنے کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور غزوہ تبوک کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے بعد تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، جس میں سے 10,000 کے پاس سواریاں تھیں اور باقی جو ہے وہ اسی سواریوں میں حصے داری کر رہے تھے۔ اور اتنے عزم اور حوصلے سے اور اتنے جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے مومنین تھے کہ جب وہ اس میدان میں پہنچے جہاں پہ کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جنگ ہوگی روم کی سرحد پر، تو قیصر روم نے گھبرا کر اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ موتا میں 3,000 کے مقابلے میں وہ 1,00,000 کی شکست دیکھ چکا تھا، اور وہ خوفزدہ تھا کہ یہ تو اس سے کہیں بڑا لشکر میرے پاس آ گیا ہے لڑنے کے لیے۔ تو وہ اس موقع پر پھر بجائے لڑائی کے میدان میں آنے کے اس نے اپنی فوجیں گھبرا کر واپس بلا لی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں پر ٹھہرے۔ آپ نے ارد گرد کے قبائل سے معاہدے بھی کیے، ان کو اسلام کی دعوت بھی دی،
اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو اسلام کی دعوت پھیلی، اور ساتھ ہی عرب میں وہ لوگ جو کہ ابھی تک پرانی جاہلیت سے چمٹے ہوئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مومنین اتنے بڑے وقت کی سپر پاور سے لڑنے گئے اور ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، مسلمانوں کو اچھی طرح سبق مل جائے گا، ان کے لیے بڑی ہی نا امیدی کا ذریعہ بنا۔ آئیے آج کی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سختی سے پیش آنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک منافقین کے ساتھ اللہ کے نبی درگزر کا معاملہ کر رہے تھے، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ گھر سے باہر یعنی مدینے سے باہر کے دشمنوں کے لڑنے کے ساتھ ساتھ اندر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لیتے، اور دوسرے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ایک موقع مل رہا تھا، وقت مل رہا تھا کہ جو شکوک و شبہات میں مبتلا تھے کہ وہ ایمان اور یقین حاصل کرنے کے لیے ان کو کچھ وقت مل جائے اور وہ مزید اس دعوت کے حوالے سے سوچ سکیں۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان سے معاملہ پیش کرنے کو کہا، معاملہ نمٹانے کو کہا۔ اور منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ ان سے جنگ کی جائے، بلکہ جو مراد ہے وہ یہ کہ اب تک جو ان سے چشم پوشی کی گئی، درگزر کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ہی مدینے کے اندر ملے جلے رہے اور سوسائٹی کے اندر اپنی نفرت پھیلاتے رہے، نفاق پھیلاتے رہے، اس کو آئندہ کے لیے اب ختم کیا جائے، انہیں کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، ان کی اعلانیہ ملامت کی جائے، اور معاشرت میں ان سے قطع تعلقی کی جائے، مشوروں سے ان کو دور رکھا جائے، عدالتوں میں جو شہادت کا معاملہ ہو تو وہ غیر معتبر ہوں، اسلامی ریاست میں ان کو عہدے اور مناصب نہ دیے جائیں، اور ہر مسلمان ان سے ایسا برتاؤ کرے جس کی وجہ سے منافقین کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی آبادی میں ان کا کوئی وقار اور کوئی عزت اور کوئی احترام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے۔ یہاں پہ جو کافرانہ بات کرنے کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران ایک منافق نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے آپس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یعنی اس طرح کی جملے کسنا، اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ اس کو کافرانہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس سے نہ کر سکے۔ یہاں پہ جو خاص اشارہ ہے وہ سازش کی طرف ہے جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے دوران ہی کی تھی، اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب تبوک سے واپسی پر مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وہ گھاٹی کے بجائے وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ جب پتہ چلا کہ پیچھے سے 10-12 منافق گھاٹے باندھے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ اونٹوں کو مار کر ان کے منہ پھیر دیں، لیکن وہ لوگ دور ہی سے حضرت حذیفہ کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لیے جائے فوراً بھاگ نکلے۔ تو اس قسم کی سازشیں آخر وقت تک آپ دیکھیں اسلام سربلندی کی طرف تھا اور کفر اور اسلام کے درمیان آخری فیصلے ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک منافقین جو ہے وہ اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کو دل سے قبول نہیں کیے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سازش جس کا ذکر یہاں پر ہے اور آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بھی انہیں آیات میں، وہ کیا کہ منافقین کو یہ خیال تھا کہ شاید رومیوں سے مقابلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی واپس نہ بچ کر آ پائیں گے۔ دونوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی کوئی حادثہ وہاں پیش آئے گا، کوئی سانحہ واقعہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نعوذ باللہ ان کے ساتھ خراب معاملہ ہوگا تو پھر ہم ادھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھ دیں گے۔ اور اس کے لیے ان کا پورا پلان بھی تیار تھا، اس کے لیے انہوں نے خاص مسجد بھی بنائی ہوئی تھی مدینہ میں، جس کا ذکر آگے آئے گا کہ وہاں وہ اس قسم کی مل کر سازشیں کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کے اسی بات پر ہے،
ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شرم دلا رہے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تمہارا یہ جو قصبہ تھا مدینہ ایک چھوٹا سا معمولی قصبہ تھا, تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی یہاں پہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے اور مخلص صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا تو 8-9 سال کے اندر اندر ہی یہ جو چھوٹا سا قصبہ تھا تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا تھا, اور ہر طرف سے فتوحات, مال غنیمت اور تجارت کی برکات اس شہر پر برس رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس پر انہیں شرم دلا رہا ہے, تنزیہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہمارے نبی پر تمہارا غصہ اسی لیے ہے کہ اس کی بدولت تمہیں یہ نعمتیں بخشی گئیں. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے, مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. یعنی ناشکرا پن اور بدعہدی ان کے رویے میں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کی ایک اور صرف کیا بتا رہے ہیں کہ خود تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور لیکن اس کے باوجود یہ کنجوس ہیں, اپنا مال خرچ کرنے میں تو کمی کرتے ہیں, لیکن جو اس اہم موقع پر مال دے رہے ہیں ان کے اوپر باتیں جھاڑتے ہیں. جو لوگ بڑھ بڑھ کر اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں مخلص اہل ایمان, ان سے کیا کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں, ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں. اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر چھوٹی سی رقم حاصل کرتا ہے, یا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ اجرت میں کھجوریں حاصل کی اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر دی, تو ایسے لوگوں پر یہ آوازیں کستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیا لے کر آئے, اس رقم سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں گے. یعنی اپنا مال نہ نکالنا, اپنا رویہ منافقت والا, اور پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی اعتراضات اور باتیں کسنا, یہ منافقین کا رویہ تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. انتہائی سخت اور ڈرا دینے والے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی مرتبہ ہستی کے بارے میں, جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین شخصیت تھے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان منافقین کو معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے, ان کی جو نیتیں ہیں ان کو جانتا ہے, اور اسلام کے لیے جو ان کے دلوں میں دشمنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہمارے اعمال اسلام کے معاملے میں اور اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے معاملے میں اخلاص سے محروم ہیں, اور ہم اسلام کی سربلندی کے بجائے اس کے لیے اپنی فکریں اور پریشانیاں اور جان و مال کھپانے کے بجائے دنیا میں اپنے ذاتی فائدے, اپنے ذاتی نفع کی فکر میں رہیں گے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمارے حق میں بیکار ہوگی. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا الفاظ ہیں یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 70 دفعہ بھی اگر تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے, اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو, ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے, کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. قل نار جہنم اشد حرا, ابھی تم اس گرمی کے موسم سے گھبرا رہے ہو, لیکن جب اپنی حرکتوں کے نتیجے میں جہنم جاؤ گے تو وہاں کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگی. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ اس پر ان کو رونا چاہیے.
اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ بھی فیصلہ دے دیا کہ اس اہم موقع پر انہوں نے جان بچائی, سستی دکھائی, منافقت دکھائی, تو اب آئندہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کسی کی جہاد میں ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے سخت کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. اس کے حوالے سے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ جو رئیس المنافقین تھا, ان کا سردار تھا منافقین کا, عبداللہ بن ابی, وہ مر گیا اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ ایک مخلص مسلمان تھے اور وہ اس کی موت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو کفنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگا. آپ نے فراخ دلی کے ساتھ وہ کرتا عطا کر دیا. پھر درخواست انہوں نے کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. حالانکہ اس کی حرکتیں کیسی تھیں ہمیں پتہ ہی ہے کہ منافقین کا وہ سردار تھا, اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ اسلام یہاں پہ جم نہ پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر باصرار عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں سن کر بھی مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست اور دشمن سب کے لیے عام تھی, آپ نے اس بدترین دشمن حق کے بارے میں بھی دعائیں مغفرت کرنے میں تعامل نہ کیا. لیکن آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو ہی گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یعنی وہ اسی مال میں اسی اولاد میں گم رہے, ان کی ساری زندگی اپنے گھر, اپنے پیسے اور بچوں کے گرد گھومتی رہے اور وہ نہ اللہ کے لیے کچھ کر سکے نہ آخرت کے لیے, اور جب ان کی جان نکلے تو وہ پھر کافر کفر کی حالت میں نکلے. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے یعنی صاحب استطاعت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. یعنی یہ اگرچہ بڑی قابل شرم بات تھی کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست اور جو استطاعت رکھنے والے لوگ تھے اور ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے, وہ اس ضرورت کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس جائیں اور عورتوں میں شامل ہوں. یعنی میدان میں نکلنے کے بجائے اس سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. لیکن لوگوں نے جان بوجھ کر اپنے لیے خود یہی رویہ پسند کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے وہ شرم اور ذلت بھی کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ ہم خواتین کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں یا ان لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے, اپنی کسی معذرت کی وجہ سے, حقیقی شرعی عذر کی وجہ سے, صحت یا دوسری کمزوریوں کی وجہ سے شامل نہیں ہو پا رہے, تو ہم ان لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ رہے ہیں. تو ان کے اندر وہ شرم و حیا کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. اس لیے اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کس ضلالت میں گر رہے ہیں. بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا, اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مدینہ کے اطراف کے دیہاتی لوگ تھے. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. اب یہاں پہ آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایکسیپشنل رول بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے منافقین کا ذکر پیچھے آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب مخلص اہل ایمان کا ذکر ہے جن کے اندر ایمان تھا لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر جہاد میں شرکت سے قاصر تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں.
ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جن کی واقعی شرعی عذر تھے ان کو اللہ تعالیٰ پھر ان کی معذرت قبول کر رہا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پہ مطلب یہ چیز کہ کس کے لیے یہ معذرت ہے اور کس کے لیے معذرت نہیں، تو اس کے حوالے سے جو انسان کی سوچ، جو اس کی نیتیں، احساسات ہوتے ہیں اور جو اس کے رویے ہوتے ہیں وہ دراصل بتاتے ہیں کہ واقعی وہ اس معذرت کا حقدار تھا یا نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو وہ اس دن ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا. مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے جس نے فرض کی پکار سنی، جہاد کے لیے آواز دی گئی، تو اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ میں تو بڑے اچھے موقع پر بیمار ہو گیا، ورنہ مجھے جہاد کے لیے جانا پڑتا، خواہ کی مصیبت بھگتنی پڑتی. دوسری طرف جو مخلص اہل ایمان ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہائے کیسے وقت پر اس بیماری نے مجھے پکڑ لیا، جبکہ وقت یہ تھا کہ میں نکل کر اسلام کے حق میں اور اسلام کے لیے خدمت انجام دیتا اور میں یہاں بستر پر پڑھ کر ضائع ہو رہا ہوں. تو ایک تو اسی چیز کو اپنے لیے بہانہ بنا لے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اسی چیز کو اپنے لیے افسوس کا ذریعہ بنائے گا کہ کاش میں صحت کی حالت میں ہوتا تو میں بھی اس جہاد میں شرکت کرتا. اور پھر ایک کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ رکنے کے بعد دوسروں کے اندر بھی بددلی پھیلائے گا اور دوسروں کو بھی جہاد سے روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اس حالت میں خوش ہوگا. جبکہ دوسرا شخص کیا ہوگا جو مجبوری میں بستر علالت پر پڑا ہوا ہوگا، تو وہ ضرور اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کو جوش دلاتا رہے گا اور اپنے تیمارداروں سے بھی کہتا رہے گا کہ میری فکر نہ کرو اور تم آگے جا کر جہاد میں اپنے آپ کو لگاؤ. تو یہ جو دو الگ الگ کریکٹرز ہیں وہ دونوں ایسے ہیں کہ جو اپنی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اس عذر کی وجہ سے دل میں شرمندہ ہوں گے اور چاہیں گے کہ کسی طرح ان کو بھی اس جہاد کا اجر مل جائے، کسی طرح ان کی صحت اچھی ہو جائے، وہ جہاد میں شریک ہو سکے یا ان کو ذریعہ مل جائے جس کے ذریعے وہ جہاد میں جا سکیں. لیکن جو منافقین ہیں وہ اس موقع پر پیچھے رہ جانے سے خوش ہوں گے کہ چلو اچھا ہے، ہمارے لیے وہ مشکل وقت یہیں پہ بیٹھ کے ہم کاٹ لیں گے. اگر پیچھے ضعیف اور بیمار لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے. یعنی جو ان کی دل کی حالت تھی وہ ان کے چہرے پر آیا تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی ذریعہ بن جائے اور وہ جہاد کے لیے چلے جائے، لیکن مجبوراً ان کو رکنا پڑا کیونکہ ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ دین کے لیے جو مختلف مواقع آتے ہیں اس میں میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. میں اس میں شریک نہ ہونے کے اوپر دل میں گرویدہ ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، چاہ رہی ہوتی ہوں کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکوں، یا یہ کہ میں خوش ہوتی ہوں کہ چلو اچھا ہے میرے پاس ایکسکیوز تھا، ویلڈ ایکسکیوز تھا، اس لیے میں نہیں شامل ہو سکی. اور جو ہماری جو دل کی کیفیت ہے وہی اس موقع پر ہمارے عمل کے بدلے میں ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہوتی ہے. اگر نیکی کی کم از کم نیت ہو، ہمارے اندر خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ کرنے کے باوجود اس کو ہمارے حق میں لکھ دیں گے. اور اگر سرے سے نیکی کی فکر ہی نہ ہو، نیکی کی طلب ہی نہ ہو، نیکی کی طرف بڑھنے کی خواہش نہ ہو، تو پھر وہ چیز ظاہر ہے ہمارے لیے الٹا وبال بن سکتی ہے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہ تبوک سے واپسی پر ہی جو لوگوں کے گروہ آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے رہ جانے والوں کے، وہ اپنی معذرتیں پیش کرے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی
دل کی کیفیت کو جانتا تھا، تو اس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہدایت دی. یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کہیں گے تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی درگزر کر دو ان کی غلطی کو، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں کہ تم بے شک ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی پھر ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے. ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اہل خیر کا گروہ ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے اور اپنے مال اصلاح میں خرچ کرتا ہے. اگلا جو اللہ تعالیٰ گروپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ مومنین اور صالحین کا ہے، جو دین کی ہر ضرورت اور ہر پکار پر آگے بڑھنے والے اور لبیک کہنے والے ہیں. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راز بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ایک اور گروہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. دوہری سزا کس لحاظ سے؟ کہ ایک تو وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان اور اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کریں، جس کی وجہ سے تو یہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی، اور جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو نامرادی ہوگی، کیونکہ مومنین کے درمیان ان کی عزت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا عذاب یہ کہ جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی چالوں سے ناکام بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا. اگلا گروپ کس لوگوں کا ہے کہ وہ مومنین جو دل سے تو ایمان ان کے خالص موجود تھا، لیکن ان کے عمل میں کثر تھی. اس موقع پر جو تبوک کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یہاں پہ ان خاص لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اپنا حکم بتا رہے ہیں جن کے دل میں تو اخلاص تھا، ایمان ان کا خالص تھا، لیکن اس موقع پر جو کہ تبوک کا موقع تھا اور بڑی سخت آزمائش تھی، عمل میں ان سے کثر ہو گئی تھی اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرق بتا رہے ہیں کہ جو بالکل پکے منافقین ہیں ان کے برخلاف یہ لوگ جن کے دلوں میں خلوص تھا، اللہ تعالیٰ ان سے پھر درگزر کرنے کو تیار ہے. اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آگے مومنین اور اللہ کا رسول سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل کیا ہے، تو کیا چیز دیکھی جائے گی کہ اب جو تم نے قصور تم سے ہوا ہے اس کے حوالے سے تم ایک تو یہ کہ آئندہ کے جو طرز عمل ہے اس میں اس کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اخلاص اگر تمہارے دلوں میں اخلاص ہے تو تم آئندہ کی زندگی میں اپنے اس اخلاص کو کس طرح ثابت کرتے ہو. اور یہ کہ پھر اس کے لیے جھوٹے عذرات اور تعویلات نہ پیش کرنا، بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح مان لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے طرز عمل پر اس لحاظ سے بھی نظر رکھی جائے گی کہ یہ اس کا جو اعتراف تھا محض زبانی ہے یا واقعی اس کے اندر احساس ندامت موجود ہے، پھر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے اس کے اندر کیا بےتابی نظر آ رہی ہے، اور یہ کہ جو غلطی اس سے ہو گئی ہے اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کے لیے وہ کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے. اس کے بارے میں محدثین یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھیں. ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے.
پھر جنگ بدر، احد اور دوسرے مارکوں میں بھی شریک تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی نفس کی کمزوری نے غلبہ کر لیا اور یہ بغیر کسی عذر شرعی کے پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے۔ اسی طرح ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اللہ اور نبی کی کیا بات سامنے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتنے سخت احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو انہیں انتہائی شرمندگی ہوئی، اور قبل اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے کوئی بات پرس کرتے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا مسجد نبوی میں اور کہا کہ ہم پر نیند اور کھانا حرام ہے جب تک کہ اللہ ہمیں معاف نہ کر دے یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز تک وہ اسی طرح بغیر کھائے پیے اور بغیر نیند کے بندھے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل تھا کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں اس اہم فرض کے موقع پر غافل کیا، ہم اس تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ اسی وقت ان لوگوں نے وہ مال فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ تو اس قصے پر غور کرنے سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خدا کے ہاں معافی اگر ہے تو کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ تمام حضرات عادی غیر مخلص نہیں تھے، بلکہ ان کا جو پورا پچھلا کارنامہ زندگی تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے دلوں میں خلوص ہے، اور اس موقع پر جو ان سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کو بھی انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر تسلیم کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کی کوشش کی اور اس گناہ کی تلافی۔ اس سے ایک اور چیز جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ بھی کہ دل اور زبان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عمل سے بھی توبہ کی، اپنے آپ کو انہوں نے باندھا اس ستون کے ساتھ اور بھوک پیاس اور نیند کے اوپر اپنے آپ کو اپنی نیند اور بھوک پیاس قربان کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا اگلی بات تھی کہ مالی لحاظ سے بھی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ جس گھر نے ہمیں مصروف کیا، جن فصلوں میں ہم مگن تھے، تو یہ سب کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا اور صرف 1/3 قبول کیا۔ لیکن جو اصل چیز سیکھنے کی ہمارے لیے وہ یہی کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر ہماری سوچ، ہمارے رویے، سب کچھ اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم اس کے اوپر کتنا شرمندہ ہیں اور آگے اپنے عمل میں اصلاح کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اگلی آیت جو ہے وہ ایک اور مومنین کے گروہ کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اس کے بارے میں آگے آیت نمبر 118 کے قریب اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کریں گے، وہاں پہ ہم تھوڑی سی ان کے معاملات کی تفصیل بھی دیکھ لیں گے۔ اگلا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کرے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہو۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، یعنی کہ مسجد نبوی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ہی اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ یہاں پہ جو خاص جس گروہ کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک شخص قبیلہ خزرج کا تھا جس کا نام ابو عامر تھا، اور یہ ویسے تو مشرکین میں سے تھا لیکن زمانے جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اور اپنے خوب علم حاصل کر کے ایک اپنا اس میں آگے مقام بنا لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہ بجائے اپنے اس علم کو استعمال کرنے سے اور حق کو پہچاننے کے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور آپ کے خلاف سازشیں اور آپ کی کام کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا، اور مستقل اس کی حرکتیں اسی طرح کی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو یہ دوسری طرف جو قیصر روم تھا اس کے علاقے میں ان کو اکسانے کے لیے مومنین کے خلاف وہاں پہ گیا تھا، اور اس نے پیچھے سے مدینہ میں ایک مسجد بنوائی تھی، مسجد زرار، اور وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کی مسجد میں ان کو اپنے زیادہ ریشہ دوانیوں کی گنجائش نہیں رہتی تھی تاکہ چھپ کے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں پلان کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجد زرار کے نام سے اس کو مسجد زرار نام دیا۔ اور جب انہوں نے مسجد بنائی تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ثابت کریں کہ یہ ہم نے اچھی نیت سے بنائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا کہ بارش اور سردی کی راتوں میں عام لوگوں اور خصوصاً
ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی جو حضور نے بنوائی تھی، جو لوگ ان دونوں مساجد سے دور ہیں انہیں پانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ ہم خود اس مسجد میں نماز پڑھ کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں، تو اس وقت آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میں جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہوں اور واپس آ کر اس کو دیکھوں گا، لیکن جب آپ تبوک سے واپس آئے اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی پلاننگ اور سازشیں کرتے رہے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ادھر رومیوں سے مسلمانوں کو شکست ہوگی، ادھر یہ فوراً عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، لیکن جب تبوک کے میدان میں دوسرا ہی معاملہ پیش آ گیا اور مسلمان فتح مند ہو کر لوٹے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ پہنچنے سے قبل یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مسلمانوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد کو یعنی مسجد زرار کو مسمار کر دیں، یعنی ختم کر دیں، توڑ دیں۔ کچھ دوبارہ سے ان آیات کی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہو۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات قبر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب یہ کوئی صورت نہ پائیں گے بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمارت بنائی ہے، جو بھی ان کے اعمال ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ بغیر ستون کے کوئی عمارت ہو۔ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات قبر پر بنائی، یعنی اس کے نیچے کوئی ستون نہیں تھا، تو جیسے ہی ذرا سا مشکل وقت آیا تو وہ سیدھی اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گری۔ اگلی آیات بہت خوبصورت آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اہم بات ہمارے سامنے کر رہے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ جو الفاظ ہیں اشترا، وہ باقاعدہ جو بزنس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے لیے ہیں، اور آگے بھی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے۔ یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے جو کہ ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور معاہدہ کس بات کا؟ کہ ہماری جان اور ہماری مال اللہ نے خرید لی ہے اس شرط پر کہ اس کے بدلے وہ ہمیں جنت دے گا، یعنی معاوضے میں ہمیں جنت ملے گی۔ جب اللہ نے ہماری جان اور مال خرید لی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمارا اپنی اس جان اور مال کے اوپر اختیار ختم ہو گیا، اب یہ اللہ کی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو اصل حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ علم ہے کہ ہماری یہ جان اور مال دراصل اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے، اسی نے اس جان کو ہماری جان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کے اندر ہماری روح ڈالی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جان اور مال دراصل اللہ ہی کی عطا ہے، لیکن جو چیز مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اختیار ہے۔ اختیار کس بات کا؟ کہ ہم اپنی جان اور اپنی مال کو کس طرح اور کس راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس اختیار کی وجہ سے ہی انسان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ چاہے تو اس معاہدے کو پورا کرے جس معاہدے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرے، اور چاہے تو اس معاہدے کو توڑ دے اور اپنی منمانی کر گزرے۔ یعنی فی الحقیقت اس کو ان چیزوں کی ملکیت نہیں دی گئی جان اور مال کی، بلکہ ان کے استعمال کی ملکیت ملی ہے، اختیار ملا ہے کہ چاہے تو اللہ کو مالک مان کر اس کی مرضی پر چلے، اور چاہے تو اللہ کا انکار کر کے اپنی منمانی کرے اور خود کو جہنم کا حقدار ٹھہرا لے۔
جو لوگ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو وہ اپنی جان دے کر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حق نہ ادا ہو سکا مالک کا. ایک شاعر کا قول ہے نا، شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ کہ ہم نے جو جان اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہی تو اس کی راہ میں لگائی، کوئی ہماری اپنی جان تو تھی نہیں. تو حق تو یہ ہے کہ جان دے کر بھی ہم اللہ کا حق ادا نہ کر سکے. تو جو ایمان کی یہ حقیقت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سے ہم نے جو خریداری کا معاملہ کر لیا، تو یہی حقیقت دراصل مسلمان اور کافر کا جو مختلف انداز زندگی ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. اس لحاظ سے کہ جو مومن ہو اور معاہدے کا پابند ہو وہ پھر زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو جاننے اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے، الا یہ کہ کبھی شیطان کے جھانسے میں غلطی کر بیٹھے. اور جو انکار کرنے والا ہوگا اس کو خدا کی مرضی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، بلکہ جہاں بھی اسے کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی مفاد، کوئی نفع نظر آئے گا وہ وہیں بیٹھ جائے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو اگر مومن حد الامکان اس معاہدے کی پیروی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ بدلے میں اس کو جنت ملے گی جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، جہاں کوئی فکر، کوئی رنج اور کوئی غم اس کو نہ ہوگا. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے تو یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اس لحاظ سے کہ ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہے اور تھوڑا سا مال ہے اس کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی چیز دینے والا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ اس کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ سے خرید سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو کہ اس معاہدے کو کرنے والے ہیں ان کی ہمیں صفات بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی خصوصیات ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ جنہوں نے یہ سودا کیا ہے کہ ان کی زندگی میں پھر کیا خصوصیات ہے. سب سے پہلی کیا ہے؟ التائبون، کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی ان سے وہ اس معاہدے کو بھول جائیں جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے اور پھر نافرمانی کر گزریں، لیکن ان کی صفت کیا ہے کہ وہ فوراً ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں. دوسری صفت ہے کہ اس کی بندگی بجانے والے ہیں، عابدون یعنی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی غلامی کرنے والے ہیں. اگلی ہے کہ اس کی تعریف کے گن گانے والے ہیں، پھر اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صفات بتا رہے ہیں معاہدہ کرنے والوں کی، جنہوں نے جنت کے بدلے اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر ان کی صفات کیا ہونی چاہیے. یہاں پہ جو ایک صفت کی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ زمین میں گردش کرنے والے. تو گردش کرنے سے یا زمین پہ پھرنے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ وہ قامت دین کے لیے جہاد کرنے کی ہوتی ہے، یا حفظت کے لیے ہوتی ہے، یا اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، علم کی طلب کے لیے زمین میں چلتے پھرتے ہیں، یا زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو مشاہدے کے لیے چلتے ہیں، یا پھر اللہ کی راہ میں رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں. یعنی جو لوگ اس اہم موقع پر، جہاد کے موقع پر گھر بیٹھے رہ گئے، ان کے برخلاف اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی اور جو اس معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں ان کی صرف کیا بتا رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے لیے جب ان کو نکلنا پڑے تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اور زمین میں گردش کرتے ہیں. آگے کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے حوالے سے ہی ایک اہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے ظاہر ہے ہم سب کے لیے تعلیم ہے. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. یعنی جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فیصلہ دے دیا ہے، اب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ نبی کو زیبا ہے. پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرو تو نہیں قبول کی جائے گی. یہاں پہ جو حکم ہے وہ تمام مومنین کے لیے ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ان کے مرنے کے بعد ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ جہنم کے مستحق ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہے کہ جب ہم کسی کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور قابل معافی ہے. تو یہ باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہے جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور اس سے غلطی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو، صاف صاف اللہ کی مخالفت پر تلا ہوا ہو، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا یہ اصولاً بھی غلط ہے. اور اگر ہم یہ کریں تو اس سے گویا ہماری اپنی وفاداری بھی مشتبہ ہو جاتی ہے. اور جب ہم خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کی بات کریں
تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. تو یہ جو ہے وہ وفاداری اور عدل کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف صاف منع کرے. اور آگے مثال کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں جو مثال دے رہے ہیں، اور اس کا قرآن میں اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ یہ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، اور ایک اور جگہ اسی طرح دعا کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے جو مغفرت کی تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گیا. اور حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب یعنی نرم دل، ڈرنے والا تھا اور بردبار آدمی تھا. یہ جو دو صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس سے یہ دو اس کے لحاظ سے میننگ بن رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ابراہیم نے اپنے باپ کی دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ بہت نرم دل آدمی تھے، اور اس خیال سے ہی کام اٹھے تھے کہ میرا جو باپ ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور حلیم یعنی بردبار اس لحاظ سے کہ باوجود اس کے کہ ان کے باپ نے اسلام سے روکنے کے لیے ان پر انتہائی ظلم و ستم ڈھایا، اس کے باوجود ان کے زبان سے اپنے والد کے لیے دعا ہی نکلی، بددعا نہ نکلی. اور دوسری جو اس کی میننگ بن رہی ہے وہ اس لحاظ سے بھی بن رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اس لیے انہوں نے فوراً توبہ کی اور اس کام سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس لحاظ سے بھی اس کی میننگ جو دوسری والی ہے بردبار آدمی کی، وہ اس لحاظ سے بھی بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت اور نفرت دونوں میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے. جب ان کو محبت کی اپنے باپ سے تو اس میں بھی انہوں نے حد سے تجاوز نہیں کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ اس دعا سے رک گئے، اور نفرت میں بھی ان سے تجاوز کرنے والے نہ تھے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم اللہ رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اب آگے کی آیات جو ہیں وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہیں جن کو پیچھے بھی جن کا ذکر آیا تھا. میں نے کہا تھا آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. یہ والی جو آیت ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے اندر کی سستی اور کمزوری آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ سستی اور کمزوری کے اوپر قابو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاف کرنے کا حکم آ رہا ہے تو وہ اس سلسلے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو استطاعت رکھتے تھے، مقدرت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معذرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں اجازت دی؟ انہیں نہ اجازت دینی چاہیے تھی، جو پیچھے ذکر آیا نا کہ کیوں تم نے ان کو اجازت دے دی. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے تم کو اور تمام مہاجرین انصار کو جن کے دلوں میں سستی آ گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے قابو پایا اور جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا. اور اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ پیچھے ہم 106 میں دیکھ کر آئے تھے مختصراً، اور یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی تھی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار یعنی وزنی ہو گئی تھی، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. احادیث میں ان تین صحابہ کرام کا نام کے ساتھ پورا واقعہ بہت تفصیل سے آتا ہے اور بہت پیارا واقعہ ہے، اور اس کی ڈیٹیل اس طرح ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے. ان میں 80 سے کچھ زیادہ لوگ منافق تھے اور 3 سچے مومن تھے. منافقین جھوٹے عذرات پیش کرتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معذرت کو قبول کرتے گئے. پھر جب ان تینوں مومنین کی باری آئی تو انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں اپنے فیصلے کو ملتوی کر دیا، یعنی منافقین کو تو حضور وہ معذرتیں دیتے رہے، حضور معاف کرتے رہے، لیکن جب یہ مومنین کی باری آئی
سوری معاف نہیں کرتے گئے بلکہ ان کی معذرت کو قبول کرتے گئے. پھر جب ان تینوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا بجائے کوئی معذرت دینے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے. اور اسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیات نازل فرمائی ہیں. یہ تین اصحاب جو تھے ان کے نام احادیث میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ان کے نام آتے ہیں. اور ان میں سے حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ اپنے اس پورے جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، اور پھر بعد میں یہ بھی حکم آیا کہ 40 دن جب گزر گئے کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. اور حضرت کعب بن مالک جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تھے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر گھر واپس آ کر سستی کا شکار ہو جاتا اور کہتا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہو جاؤں گا، دیر ہی کتنی لگتی ہے. اسی طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ ہو سکا. تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو لشکر کو جانے دو، میں 1-2 روز بعد راستے میں مل جاؤں گا، مگر پھر وہی سستی آڑے آ گئی یہاں تک کہ وقت نکل گیا. اس زمانے میں جبکہ میں مدینہ میں رہا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد پڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا پھر وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا ہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے. اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنی معذرتوں کی لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ اپنی معذرتیں پیش کی، اور یہ 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے. حضور نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سن لی، ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا کہ خدا تمہیں معاف کرے. پھر میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا. آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی بات بنا کر راضی کرنے کی کوشش کرتا. باتیں بلانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر میں آپ کے متعلق یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں نے کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قدرت رکھتا تھا. اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے سچی بات کہی. پھر آپ نے کہا اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا کر بیٹھ گیا. وہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تم نے بھی کوئی عذر کیوں نہ کر دیا. یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ میں پھر حضور کے پاس جاؤں اور کوئی بات بنا دوں، مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمی یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی جو میں نے کہی تھی. تو پھر مجھے تسلی ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جم گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے. وہ دونوں تو اپنے گھر بیٹھ گئے، مگر میں روز نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار ہی نہیں. مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حضرت معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں. نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہے، مگر حال وہاں یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں سلام پھیرتا اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے نظر ہٹا لیتے. ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا. میں نے کہا ابو قتادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا. انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا. میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑے ستم توڑ رکھے ہیں. تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ ہی اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے. ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے.
میں نے کہا لو یہ ایک اور بلا نازل ہو گئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا کی طرف سے ہے، اور پھر یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا، اور پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس سچ بولنے کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے میں اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ نسبتاً طویل پورا واقعہ تھا جو حضرت کعب بن مالک نے اپنے الفاظ میں رکھا ہمارے سامنے، اور اس کو رکھنے کی وجہ پورا میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھا کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو سچے اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آگے تفسیر میں مولانا مودودی صاحب اس حوالے سے کچھ سبق ہمارے سامنے رکھتے ہیں جو کہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوئی کہ کفر اور اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بھی بدنیتی سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے تمام عمر میں نہیں کسی ایک موقع پر کوتاہی برت جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی عبادت گزاری اور دینداری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی اس گرفت سے نہیں بچتے جو بدر، احد اور احزاب اور حنین کے سخت مارکوں میں اپنی جان بازی دکھا چکے ہوں اور جن کا اخلاص اور ایمان ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ ہو۔ دوسری بات جس سے کچھ کم اہم نہیں ہے وہ یہ کہ فرض کی ادائیگی میں سستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات محض سستی ہی سستی میں آدمی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا۔ ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکار تھیں، واضح تھیں، مگر ان کے ظاہری عذر سن لیے گئے اور درگزر کیا گیا کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی نہ تھی کہ اب اس کے نہ ہونے کی شکایت کی جاتی۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جانثاری پر شبہ تک کی گنجائش نہیں، اور وہ جھوٹی بات بھی نہیں بنا رہا بلکہ صاف صاف قصور کا اعتراف کرتا ہے، مگر اس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے، اس بنا پر نہیں کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے بھی اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر نمک کہاں سے آئے گا۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ سارے قصے میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیروکار جس شان سے اس سزا کو بھگتتا ہے اور پوری جماعت مسلمین جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلے والی نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دی جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے قصور پر تیرے ہی خاطر دل دکھا ہے، تو درست ہو جائے تو یہ سینہ تجھے چمٹا لینے کے لیے بے چین ہے۔ پیروکار سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم اطاعت سے ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگاتا نہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور جاہلیت کا کوئی دورہ نہیں پڑتا اور کبر پر نہیں اترتا، درکنار یہ وہ دل جو اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ سرشار ہو گیا، اور سزا کے ان پورے 50 دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بےتابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہی وہ یہ کہ سردار کی آنکھوں میں وہ گوشہ التفات اس کے لیے باقی ہے، وہ محبت اس کے لیے باقی ہے یا نہیں جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلامی جماعت کو دیکھیں تو اس کے ڈسپلن اور ان کے اندر جو اخلاقی اسپرٹ تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔
ڈسپلن کا یہ حال کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائیکاٹ کا حکم نکلا اور پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لی. جلوت یعنی سب کے سامنے تو درکنار تنہائی تک میں کوئی اس سے قریب سے قریب رشتے دار اور گہرے سے گہرا دوست بھی بات نہ کرتا تھا. بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے کہ تم کو میرے خلوص میں کوئی شبہ تو نہیں. مگر وہ لوگ جو پوری عمر اس کو جانتے تھے اور اس کو مخلص جانتے تھے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں، خدا اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو. اور تیسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند اور پاکیزہ کہ کوئی ایک شخص بھی اس موقع پر غیبت کرنے اور اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ ہے اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگانے کے لیے بےتاب ہے. لہٰذا معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور جلدی جلدی پہنچ کر اس سے ملتے ہیں کہ اسے خوشخبری سنا سکیں. یہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو کہ اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور اس میں سے ایک چیز اور یہ کہ جب اس موقع پر ان کے پاس شاہ غسان کا شخص آیا تھا اور ان کو آفر کی تھی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مقام دیں گے، تو یہ اتنے مخلص مومنین تھے کہ انہوں نے بجائے یہ کہ اس کے پاس جانے کے اس کے خط کو جلا کر راکھ کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی دین کی، اللہ اور نبی کے احکامات کی یہی محبت پیدا کر دے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے اپنی زندگی میں سرزد ہو جاتی ہیں اس کے اوپر بالکل خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کی محبت کے ساتھ توبہ کرنے والا بنائے، اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنے والا بنائے، عمل میں ہمارے اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھاری ہونے لگی تھی، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کی دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کی بدیوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح نہ لکھ دیا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد کے راستے میں کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں دیں. آگے کی جو آیت ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہدایت ہر دور کے لیے یکساں ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کی سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر، اور دین کی سمجھ سے صرف فقہ کا علم مراد نہیں بلکہ دین کی حقیقی روح، تاکہ جب وہ دین کو سمجھ لیں تو واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو یا دوسرے لوگوں کو خبردار کریں تاکہ وہ اسلام کے اوپر صحیح طرح سے عمل کر سکیں اور غیر مسلمانہ روش سے بچ سکیں. علم کا یہ حصول اسلام کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اور قرآن کی بہت سی آیات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. آپ کے سامنے میں کچھ احادیث رکھتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ یعنی علم و فہم دیتا ہے، اور میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والا تو اللہ ہے. جو شخص علم کی طلب کے کسی راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دے گا یعنی آسان کر دے گا، اور فرشتے طالب علم پر اس کے کام سے خوش ہو کر اپنے پروں کا سایہ پھیلاتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے چاند کی ستاروں پر، یا بعض جگہوں پہ روایت ہے کہ جیسے کہ میری تم پر. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ورثہ نہ درہم ہوتے ہیں اور نہ دینار، ان کا ورثہ تو علم ہوتا ہے، اور جو بھی اس علم سے کچھ حاصل کرتا ہے وہ اچھا خاصا لے لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں آئے. دو جماعتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک جماعت ذکر اور تسبیح میں مشغول تھی اور دوسری جماعت کے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا تو انہیں دے گا، نہ چاہے گا تو نہ دے گا۔ رہی دوسری جماعت تو یہ لوگ دین سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے معلم یعنی سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک حدیث اور پڑھ کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور جو لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر سکون نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے درباریوں سے کرتا ہے، یعنی مقرب فرشتوں سے۔ ان تمام چیزوں سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو علم انتہائی ضروری ہے، اور وہ کس وجہ سے ضروری ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو تبھی وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتا ہے اور صحیح راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اسی چیز کی ہدایت دے رہے ہیں کہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ اس غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرے۔ آج کل کے دور میں ہمارے لیے بہت آسان بھی ہو گیا علم حاصل کرنا، اب آن لائن کلاسز بھی ہیں، اور اکنا کا بھی ایک الدوحہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ ہے جو کہ پورا اسلام کے حوالے سے مختلف شعبے کی تفہیم اور تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس کی ضرور نیت بھی کریں کہ اللہ، کیونکہ جب ہم کسی کلاس سے باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے باقاعدہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اور ہم مسلسل اس علم میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ چیز مستقل حصہ نہ رکھے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کبھی جوش اور جذبہ چڑھا تو ہم سیکھنے سکھانے بیٹھ گئے، اور جب وہ جوش کم ہو تو پھر ہم دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اس دین کو حاصل کرنا، اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، تاکہ ہم وہ اپنے اندر سمجھ پیدا کر سکیں اور زندگی کی ہر شعبے میں خواہ قرآن میں ہمیں ہدایت ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ صحیح طرز فکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور پھر ہم صحیح طرز عمل خود بھی اختیار کر سکیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کے بارے میں علم دے سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کسی کے ایمان میں سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور ان کے دل اس سے شاد یعنی خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابقہ نجاست یعنی گندگی پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ یعنی ہر سال ہی کوئی 1 سے 2 مرتبہ دین کا کوئی ایسا حکم یا مطالبہ ان کے سامنے آ جاتا ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ اسلام سے مخلص ہے یا دھوکے بازی کر رہے، لیکن اس پر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جمع ہونے کا اعلان کرتے تھے اور اس مجمع عام میں نئی نازل ہونے والی صورت کو خطبے کی شکل میں سنایا کرتے تھے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے تھے ان کا حال تو یہ تھا کہ ہم عطن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے اور اس میں غرق ہو جاتے تھے، لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا۔ وہ آتے تھے تو اس لیے آتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا، اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ وہ گویا لوگ ان کو منافق جان جائیں، لیکن ان کو اس نازل ہونے والی صورت میں اور اس خطبے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ نہایت بددلی سے اکتائے ہوئے بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کر لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر ہوتی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد یہاں سے بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ آخر جو آیات ہیں 2 سورت کی، سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی بندہ بشر ہے، عربی بولتا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق یعنی تکلیف دہ ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، یعنی حرص کرتا ہے تمہاری فلاح کی، تمہاری کامیابی کی، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق یعنی مہربان اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے،
کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، تو ٹھہر کر ذرا درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ توبہ کا یہاں پہ اختتام ہوا، اور جو پچھلی یہ دو صورتیں ہم نے پڑھی، سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس میں ہمارے سامنے غزوہ بدر اور غزوہ تبوک کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے احکامات ہمارے سامنے رکھے، اور کچھ چیزیں جن کو اس کے بعد ہم اصول کے طور پر سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اسلام بذات خود بدامنی، جنگ اور قتال کو بنیادی طور پر ناپسند کرتا ہے، اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بہت سی وہ چیزیں بھی نقصان کی زد میں آتی ہیں جو کہ براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جہاں جہاں اسلامی ریاست جب اپنے دین کے روشنی میں اصل شکل پر قائم ہوگی تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے جو ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے تاکہ دشمن پر روب رہے، اور کسی بھی خطرے کی صورت میں آگے بڑھ کر جان و مال کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دشمن سے بپھر جانا بھی ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور اس صورت میں بزدلی اور سستی دکھانا منافقوں کی صفت ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ میدان جنگ سے اگر کوئی بھاگے تو یہ ایک سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید نازل کی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ مکہ کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دعوت و تبلیغ میں گزارے اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا، اور مسلمانوں کو سختی سے یہ حکم تھا کہ ان کا ہاتھ نہ اٹھے اور وہ اس تمام ظلم و ستم کو برداشت کریں تاکہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہو سکے اور ان کے اخلاق کی نمو ہو سکے۔ اور جب مدینہ پہنچ کر ایک مضبوط اور مستقل صاحبان بن گیا تو پھر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ضرورتاً اور مجبوراً جنگیں کرنی پڑی۔ اور اس حوالے سے میرے پاس ایک دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہ حضرت ابو ابراہیم سے روایت ہے کہ دشمن کے ساتھ ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر جمے رہو اور یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کے دوڑانے والے اور دشمنان اسلام کے مختلف گروہوں کو شکست دینے والے، ان کافروں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی جنگ کے لیے فکر نہیں کرنے کے، آگے بڑھ کر کرے۔ اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جب جو غزوہ تبوک تھا وہاں پہ جب روم کی فوج تھی وہ واپس چلی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کے ایریا میں داخل نہیں ہوئے بلکہ وہیں ٹھہر گئے اور پھر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر نکلے تھے، وہ روم کی فوج کے پیچھے ان کے ملک میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعتراض کیا۔ امن کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور ہجرت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ جہاد کے حوالے سے کب اور کس طرح کے احکامات ہمارے دین نے دیے ہیں۔ آگے سورہ یونس ہے، شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے اور آگے کئی صورتیں اب مکی صورتیں ہی آئیں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے دلائل دیے ہیں، آخرت کی جواب دہی کی فکر کو دہرایا ہے، اور یہ وہ دور تھا جو مکہ کا تقریباً آخری دور تھا۔ مزاحمت انتہائی شدید ہو چکی تھی اور ناقابل برداشت ہو رہی تھی، اور اس موقع پر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر شکوک و شبہات اٹھا رہے تھے اور اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، آخرت کی تفصیل بتائی ہے، اور خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو مہلت عمل تم کو ملی ہے اس کو ضائع نہ کرو اور غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور یہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں کامیابی پر ہی تمہاری اگلی زندگی کا انحصار ہے۔ اور یہ واقعات کچھ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے سامنے رکھے ہیں جس سے یہ بات تاریخ کی روشنی میں واضح ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے، یعنی یہ کوئی شاعری یا جادو نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بھری ایسی باتیں ہیں کہ جو بھی عقل سمجھ رکھنے والا وہ خود معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی بات سراسر حق ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے
اور جو مان گئے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ منکرین اگر حقیقت کی نظر سے دیکھتے تو ان کے لیے خود ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی کہ جس شخص کو یہ خود صادق اور امین کا لقب دیتے رہے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے رہے ہیں، اب اس کے بارے میں ہی کیا الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس حوالے سے واقعی سوچنا چاہتے یا غور کرنا چاہتے تو یہ ان کا بہت ہی بودا اور کمزور الزام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کا کردار، مکے والوں کی مخالفت اور جو ان کا تشدد تھا، اس کے جواب میں ان کا صبر اور ان کے اندر جو پیدا ہونے والی اخلاقی خوبیاں تھی وہ کسی بھی طرح کسی جادو کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس طرح سے اسلام کی رحمت اور برکت تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ صبر اور وہ تقویٰ اور وہ کردار پیدا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یا سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی تم ان کے بارے میں دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ، کوئی داتا، کوئی رب نواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہاں پہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تبھی ہماری شفاعت ہوگی، ورنہ اس کے بغیر شفاعت ناممکن ہے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو کچھ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں اور خاص طور پر رات اور دن کا جو آنا جانا ہے اس کو اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا، اور اس کے فوائد سے ہم سب واقف ہیں کہ ان سب کا کیا کیا مقصد ہے اور ہمارے لیے وہ کتنے فائدہ مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہر شے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد وہ شے پوری کری ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دے۔ اور پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں ان کے اندر 2 صفات ہونی ضروری ہے۔ کیا ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ ہمارے پاس علم ہوگا تو پھر ہم ان نشانیوں کو پہچان سکیں گے، علم ان چیزوں کا بھی اور علم اللہ کی قدرت اور اختیار کا بھی۔ اور تیسری چیز کیا کہ دوسری چیز کہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے اندر غلط راستے سے بچنے کی فکر ہوگی، وہ اس مقصد کے لیے فکر مند ہوں گے، وہی ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور اللہ کو پہچان کر صحیح راستے پر چل سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کی کمائی وہ اپنی غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس تقریر سے کچھ عرصے پہلے ہی
مکہ میں ایک مسلسل اور سخت قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ چیخ اٹھے تھے، اور اس قحط کے زمانے میں قریش کے جو متکبرین تھے ان کی اکڑی ہوئی گردنیں تھوڑی جھک گئی تھیں اور دعائیں اور زاریاں شروع کر دی تھیں، اور بت پرستی میں کمی کر کے خدائے واحد کی طرف ان کا رجوع بڑھ گیا تھا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ آخرکار ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں۔ لیکن جب قحط دور ہو گیا، بارشیں ہوئی اور خوشحالی کا دور آیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدعمالیاں، دین حق کے خلاف پھر وہی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے پھر اپنی سابقہ غفلتوں میں ڈوب گئے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو ان کا جو انکار تھا اس کی وجہ سے ان کے انجام سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کیا کہتے تھے کہ تم جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا، اس کے آنے میں دیر کیوں نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ اگر خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے، ان کو سزا دینے اور گناہوں پر پکڑنے میں اتنی جلدی نہیں کرتا، اگر وہ کرے تو پھر لوگوں کی مہلت بالکل ہی ختم ہو جائے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، واقعی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل انتہائی پڑ جائے تو ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ باقی سب چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، گر گرا کر اللہ تعالیٰ کے آگے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب وہ سخت وقت نکل جائے تو پھر ہم دوسری چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے اور کس طرح اس کی طرف پلٹنا ہے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں یعنی کوئی رد و بدل یا کمپرومائز کروں تو پھر مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ان کی اپنی زندگی کے ذریعے سے ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری 40 سالہ زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، تو آپ کو کوئی ایسی تعلیم و تربیت نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی جو کہ اس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے لیے ایک نشانی تھی، لیکن وہ اس کو جھوٹ بات قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف یہ الزام بھی انتہائی لغو تھا کیونکہ پورے مکہ میں بلکہ پورے عرب میں کسی کی قابلیت بھی اتنی نہ تھی جس کے اوپر انگلی رکھ کر یہ کہا جاتا کہ کلام یعنی قرآن مجید اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے نمایاں تھی وہ یہ کہ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، اس طرح کی کوئی بھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شامل نہ تھی۔ تمام مکہ والے آپ کو سچے، بے داغ اور قابل اطمینان اور قابل اعتماد شخص کی حیثیت سے جانتے تھے۔ تو اب یہ کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی کوئی جھوٹ، کوئی جال سازی اور کوئی فریب نہ لیا، وہ کیسے یکایک اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا عظیم الشان جال اور فریب لے کر کھڑا ہو سکتا تھا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کرتا اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے بیان کرتا۔ آخر اس سے پہلے ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے اور بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی یعنی ان کے لیے جو مہلت دینے کی مدت طے ہے وہ مہلت۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی،
تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے والے کس کس طرح کی باتیں اور کس کس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، آپ کا احسان اپنے دلوں میں ہم محسوس کریں، آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں، تو ضرور ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہمارے لیے نبی بنا کر اٹھایا تو آپ کو اس کے لیے کیا کیا مشکلات اور کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحا اور شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو نشانی بتائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی تھی، اور اب یہ والی جو نشانی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے پیچھے بھی ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جس میں ابو جہل کے بیٹے اکرما کے بارے میں تھا نا، کہ وہ پوری زندگی انہوں نے اسلام کی مخالفت میں لگائی، اور پھر جب فتح مکہ کے بعد وہ بھاگنے لگے وہاں سے، تو جس جہاز میں پانی کے وہ بھاگے تھے وہ جہاز راستے میں طوفان کا شکار ہو گیا، اور اس وقت پہلے تو وہ اپنے دیوتاؤں کو پکارتے رہے، اور جب طوفان بڑھتا ہی رہا اور بچنے کی کوئی امید نہ بچی تو کشتی کا جو ملا تھا اس نے کیا کہا کہ اب تم اللہ کو پکارو، وہی بچائے گا تو ہم بچ سکیں گے۔ تو اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے کہا کہ یہی دعوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے سے ہمیں دے رہے تھے کہ ایک اللہ کو پکارے، تو اگر یہاں پہ آ کر اللہ کو ہی پکارنا ہے تو پھر انشاءاللہ اگر یہ کشتی سے ہم بچ گئے تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے سامنے ایمان لے آؤں گا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی میں یہ اونچ نیچ لے کر آتے ہیں اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اس کے قریب ہوں اور اس کو پہچان سکیں۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک واضح تصویر کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ چیز لے کر آ رہے ہیں۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں مست ہوتے ہیں اور اسی کو کمانے میں لگے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے کہ کس طرح بھری جوانی میں بھی لوگ اللہ کے بلاوے پر پلٹ جاتے ہیں، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور سب کچھ جو انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے جس کو انجوائے کرنے کے وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہیں دھری کی دھری رہ جاتے ہیں۔ اہم چیز کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اس زندگی کو استعمال کرنا تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اگر ہم اسی میں مگن ہو جائیں اور ہماری تمام کوششیں اور تمام محنتیں بس یہیں کے مزے اٹھانے میں جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم نے اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام یعنی ہمیشہ کی گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ہمارے سامنے مثال پیش کر رہے ہیں اس کو ہم خواتین ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہماری جیولری ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے پاس امیٹیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمارے پاس گولڈ کی جیولری ہوتی ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، دونوں کی ویلیو میں، دونوں کی پائیداری میں، اور دونوں کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی جیسے کہ ایک امیٹیشن اور تھوڑے وقت کی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت دراصل وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی بھی ہے اور جس کی قدر و قیمت اور جس کی خوبصورتی اور جس کے مزے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں اتنی فکر کرتے ہیں کہ ناپائیدار چیز پر پائیدار چیز کو ترجیح دیں، اس کی فوقیت ہو ہماری نظر میں اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو دنیا کے بدلے دنیا کے بجائے آخرت کے لیے بھی ہمیں ویسی ہی فکر اور ویسی ہی کوششیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم لوگ اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے. یعنی دنیا کی زندگی میں انسانوں نے جس کو بھی اللہ کے سوا پکارا ہوگا وہاں جا کر وہ ہم سے مبرہ ہو جائیں گے، چاہے کسی کو خدا کا بیٹا کہا ہو، ولی اللہ کہا ہو. بعض لوگ جنوں اور فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن جا کر ہم سے بری ذمہ ہو جائیں گی. ان سے پوچھو کون آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم اس حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. یعنی دل سے تو مانتے ہیں کہ یہ جو تمام کائنات ہے یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، لیکن جب پوجا کرنے کا، عبادت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، بندگی کرنے کا موقع آتا ہے، عملاً اپنی زندگی میں اس کو ثابت کرنے کا موقع آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ یعنی اس کو دوبارہ بھی دہرائے گا. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی انسان کی جو زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، حق اور ہدایت اور زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کسی کے پاس ایسا علم ہے جو ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے جو کہ اس ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے تمہیں درکار ہیں؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کیسے الٹے فیصلے تم کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یعنی اس ہدایت، اس توحید کے سوا جتنے بھی راستے اس دنیا میں ہیں وہ جن لوگوں نے بنائے ہیں، جن لوگوں نے اس مقام تک پہنچنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان سب نے محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل کر یہ کام کیا ہے. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو بالکل بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر ہی تصنیف کر لیا جائے یعنی بنا لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے یعنی خود لکھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال یعنی جس کا جو بدلہ آنا ہے وہ بھی ان کے سامنے ابھی نہیں آیا، تو اس کو انہوں نے خواہ اٹکل پچو میں ہی جھٹلا دیا. اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں دے کے بھیجا ہے ان کو سوچنے کی، دیکھنے کی، سننے کی،
لیکن یہ ان نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے، غلط جگہوں پہ ان کو استعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا کرے، لوگ خود بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی لگے گی اس آخرت کی زندگی میں گویا گھڑی بھر کے بھی آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔ اور یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچیں تو چند لمحوں میں ہماری پوری زندگی ایک فلم کی طرح ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ اب ہم زندگی کے 30 40 یا 50 سال گزار چکے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہمارے بچے بڑے نہ ہو رہے ہوں، ہمارے بال سفید نہ ہو رہے ہوں، اور ہماری قوتیں کمزور نہ پڑ رہی ہوں، تو شاید ہم خود کو ہمیشہ ہی جوان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہم یہیں پہ اس دنیا میں اپنی پورا وقت گزاریں گے اور ہماری کوئی اگلی زندگی نہ ہوگی۔ ہر جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے یعنی عذاب کی، تو آخر یہ کب پوری ہوگی یا قیامت کی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گڑی بھر کی تقدیم و تاخیر یعنی وہ اونچ نیچ نہیں ہوتی اس میں۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں، یعنی عذاب کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گی اسی وقت تم اس کو مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے، یعنی جب وہ آ جائے گی تو پھر تم اس سے بچنا چاہو گے حالانکہ اس وقت تم خود ہی شور مچا رہے ہو کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بربوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ میرا خیال ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا، مجھے دھیان نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ روکتے ہیں آیت نمبر 53 پر کہ پھر یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بربوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ یہاں پہ انشاءاللہ پھر ہم ٹھہرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ کل دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ آگے کی جو آیات ہیں اس کے فوراً بعد وہ بہت اہم ہیں، اور کچھ اہم چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آغاز میں ڈسکس کریں گے، تو کوشش کریں اگر ابتدا میں ہی آ جائے، کیونکہ اس سے فوراً بعد قرآن کے حوالے سے بھی کچھ اہم آیات ہیں، تو اگر آپ کوشش کریں کہ کل بالکل وقت پر ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم دیر میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اہم چیزیں کچھ ہمارے نوٹ کرنے سے نکل جاتی ہیں، تو اگر وقت پہ آئیں تو تمام چیزیں بھی نوٹ کر سکیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کے اندر علم کی سچی طلب،
جو علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل کی خواہش اور اس عمل کی بنیاد پہ ہمارے آپ سے اجر کی امید کو بڑھا دے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں میں سے کچھ بہنیں بیمار ہیں اور صحت کے لیے انہوں نے خصوصی ہم سب کی دعا کے لیے خواہش کی ہے، آپ ان میں سے ہر ایک کو مکمل اور جلد صحت یاب کر دیجیے، ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیجیے، اور اس عرصہ بیماری میں جتنی بھی تکلیف کو اٹھائیں اس کو ان کی گناہوں کو جھاڑنے کے لیے اور ان کے درجات میں بلندی کے لیے ذریعہ بنا دیجیے۔ پروردگار ہم میں سے جو لوگ صحت کے ساتھ ہیں ہم کو صحت کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے، اس نعمت کا احساس کرنے والا بنا دیجیے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔